بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پہلے پارے کے 9ویں رکوع کا ترجمہ اور ساتھ ہی خلاصہ سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل، ہلاکت اور افسوس ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں آپ کو اس رکوع کا خلاصہ بتاؤں گی، یعنی کہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ دوسری مثال دی ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم احیاکم فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیور اربع 4 چڑیوں کی ہے، یعنی گزشتہ معجزات، اور یہ تازہ واقعات کے مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا دیا اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا گائے والا، پھر بھی ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباکن اور اس سے بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کوئی امید کم ہی ہے، اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید دی گئی ہے
کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک احساس موجود ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کی بابت کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کے ایمان لانے کی امید ہے؟ حالانکہ ان کے پچھلے لوگوں میں ایک فریق ایسا بھی تھا جو کلام الہی میں جانتے بوجھتے تحریف لفظی معنوی کرتا تھا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ایمان لانے کی قطعاً امید نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دینوی فائدوں یا حسبی تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف تک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے۔ امت محمدیہ کے بہت سے علماء مشائخ بھی بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں تحریف کے مرتکب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جرم سے محفوظ رکھے۔ یہ بعض یہودیوں کی منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس کی بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی کی صداقت واضح ہوتی ہے؟ اسی طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو، وہ تمہارے خلاف بارگاہ الہی میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتلاؤ یا نہ بتلاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور وہ ان باتوں کو تمہارے بتلائے بغیر بھی مسلمانوں پر ظاہر فرما سکتا ہے۔ یہ تو ان کے اہل علم کی باتیں تھیں، رہے ان کے ان پڑھ لوگ، وہ کتاب تو رات سے تو بے خبر ہیں، لیکن وہ آرزویں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ان کا گزارا ہے جس میں انہیں ان کے علماء نے مبتلا کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے اور ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ جیسے آج کے جاہل مسلمانوں کو بھی علماء اور مشائخ نے ایسے ہی حسین جالوں اور پرفریب وعدوں میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے ہیں اور بے بانگ دل یا باور کراتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ حدیث کی روح سے ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے جس کی گہرائی اتنی ہے کہ ایک کافر کو اس کی تہہ تک گرنے میں 40 سال لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ صرف وہی لوگ ہیں جو دنیا کمانے کے لیے کلام الہی میں تعریف کرتے اور لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں، یعنی تم اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہو، وہ بات ذمہ لگاتے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے تمہاری اپنی طرف سے اور اس طرح تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہارے خود کے پاس علم نہیں، جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک کے ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالحہ اور مستقیم ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گناہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کریم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔
دیکھیے یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مومن گناہگار ہوں گے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے یا وہ آپ کی شفاعت سے چلے جائیں گے. اس ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل فرما دے گا. تو کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم کچھ عرصہ جہنم میں رہ کر آپ کی شفاعت کے امیدوار رہیں کہ بس کچھ عرصہ جہنم میں رہ لیں گے اور آپ کی شفاعت سے جنت چلے جائیں گے؟ جو انسان اس دنیا پر ایک انگارے کا سینک تک آگ کا برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کیا کچھ عرصہ جہنم میں رہ لے گا؟ ہرگز نہیں. یہ خود کو بہلانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں جس سے نہ جانے کتنے ہی مسلمان گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس گمراہی سے نکالے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.